کر دے الہی آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت، اپنا جملہ وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر گزارا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے کہ فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت مجھ پر درود پڑھ کر گزارا کرو گے تو تمہارا یہ فعل، تمہارا ایسا کرنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے انوار الحدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ خالق کائنات نے ایمان کی محبت نصیب فرمائی، ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا۔ کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مشقت کے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام رسولوں اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں، اس کے تمام فرشتوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے۔ اور جس کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کہیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، ان تمام ضروریات دین پر ایمان لے آنا، یقین رکھنا، یہ ایمان ہے، اور جس کا ایسا عقیدہ ہو وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور مومن کو بے شمار فضائل و برکات اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائی۔ اس کے ایمان کی وجہ سے مومن کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، آئیے چند ایک سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارک کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کا راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک سوال کیا۔ فرمانے لگے، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونی ما ہی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس پر
पतझड़ नहीं आता, यानी उसके पत्ते नहीं झड़ते, और वो दरख्त मुसलमान की मानिंद है, मिसाल है। मुझे बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। ये सवाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि लोग जंगली दरख्तों के मुतालिक सोचने लगे, फवक़अन नासु फी शजरिल बवादी, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं फवक़अ फी नफ्सी अन्नहन नखला, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि हो ना हो ये खजूर का दरख्त है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछ रहे हैं। फस्तहयैतु, लेकिन मैंने हया की। सुम्मा क़ालू, फिर सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, हद्दिथना मा हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही हमें बतलाइए कि वो कौन सा दरख्त है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया नखला, कि वो खजूर का दरख्त है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ही एक दूसरी रिवायत, जिसमें कुछ डिटेल के साथ आपने बयान फरमाया, कहते हैं कि जब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल हमसे पूछा तो मेरे दिल में ये बात आई कि हो ना हो ये खजूर का दरख्त है, लेकिन फस्तहयैतु, मैंने हया की। क्यों? कहते हैं वरअयतु अबा बकरिन व उमरा ला यतकल्लमानी फकरिहतु अन अतकल्लम फलम्मा लम यकूलू शैआ। आप कहते हैं कि वहां मैंने देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, वहां पर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। वो कलाम न कर रहे थे, बिल्कुल खामोश थे। तो मुझे भी ये नापसंद गुजरा कि जब इतने किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा कोई कलाम नहीं कर रहे और खामोश हैं, तो फिर मैं उनकी मौजूदगी में कलाम कैसे करूं। बस फिर इसी वजह से मैं खामोश रहा। और बाद में जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमा दिया कि वो खजूर का दरख्त है, तो चूंकि पहले मेरे दिल में ये बात आ चुकी थी कि ये खजूर का ही दरख्त है, तो मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अब्बा जान से मैंने अर्ज किया कि मुझे इल्म हो गया था कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं खामोश रहा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम बता देते तो मुझे बहुत खुशी होती। बाद रिवायतों में है कि मुझे सुर्ख ऊंट मिलने से ज्यादा खुशी होती। अहले अरब सुर्ख ऊंटों के बड़े दिलदादा हुआ करते थे। जब इन्हें कोई ऐसा ऊंट मिल जाता जो सुर्ख रंग का होता तो खुशी का इजहार करते। तो कहा, जितनी खुशी सुर्ख ऊंटों के मिलने से होती है, मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात पर होती कि अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर जवाब दे देते। शारीन हदीस फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ में मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और समझाया गया कि जिस तरह खजूर का तकरीबन हर जुज ही नफामंद होता है, इसी तरह मोमिन का हर फेल नफामंद हुआ करता है। इस तशबीह की चंद एक वजूह बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाई है, मैं आपके गोश गुजार करता हूं, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। शारीन हदीस फरमाते हैं कि खजूर के दरख्त में बहुत खैर है, इसका साया हमेशा रहता है, इसका जो फल है वो मीठा होता है और ये फल बाजार में देखो तो अक्सर दस्तयाब होता है। इसका ताजा फल खाया जाता है, सूखने के बाद वो छुआरा बन जाता है और फिर कई तरीकों से उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तने से शहतीर का काम लिया जाता है, इसके पत्तों से चटाइयां बनाई जाती हैं, बर्तन, रस्सियां और पंखे बनाए जाते हैं। हत्ता कि जो इसकी गुठलियां हैं, यानी खजूर खाने के बाद जो गुठली निकलती है, उससे भी काम लिया जाता है। इनसे तस्बीह के दाने बनाए जाते हैं
اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن میں بھی بہت زیادہ خیر ہے، بلکہ خیر ہی خیر ہے۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رمضان المبارک ہو، رمضان المبارک کے روزے ہوں، تو مومن کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے رزق کی طلب کے لیے وہ کسب معاش کرتا ہے، وہ بھی کار خیر ہوتا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں سے جو یہ حسن سلوک کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کے ساتھ بہتر رویات رکھتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ حصول سنت کی نیت سے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کے اہل و عیال اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، غرض اس کے ہر نیک عمل پر اسے ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، زمین میں اندر چلی جاتی ہے، گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور پیوست ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ اس کے سینے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، اور اس کے نیک اعمال کی جو شاخیں ہیں، عمل کر کر کے اللہ کے احکام پر عمل کر کر کے وہ آسمان کی طرف چڑھتی چلی جاتی ہیں، بلند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تیسری ایک اور وجہ جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ کھجور کا درخت بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، نافع درخت ہوتا ہے۔ کھجور کا پودا وجود انسان کے لیے نفع بخش ہے، اس کے پھل، پتے، بیج، تنا، جڑ اور سایہ یہ سبھی انسان کی ضرورت میں اسے کام آتے ہیں۔ گویا مومن کو اس درخت سے تشبیہ دے کر اس کی نافعیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ مومن کو اپنے سماج اور معاشرے کے لیے نافع ہونا چاہیے، نقصان نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا مسلمان کی تو تعریف یہ ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو سلامت رکھتا ہے، یہ ہے مسلمان، نہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو ضرر دینے لگے۔ فرمایا کہ اس حدیث مبارک میں گویا ایک مومن کی نافعیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے ایمان کے جو تقاضے ہیں، اپنے ایمان کے تقاضوں پر جب یہ عمل کرتا ہے تو گویا کھجور کے درخت کی طرح لوگوں کے لیے نفع مند بن جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حیا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے معلوم ہونے کے باوجود جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجلس میں کبار صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، بڑے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے، اور آپ اس وقت تقریباً 10 سال کی عمر کے ہوں گے، عمر میں سب سے چھوٹے تھے، تو آپ بڑوں کی حیا کی وجہ سے خاموش رہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم جیسے صحابہ کی موجودگی میں خاموشی بہتر ہے، اور میں چھوٹا ہوں، چھوٹا ہو کر جواب میں کیوں دوں؟ جب ان کا خاموش رہنا حیا کی وجہ سے ہی تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو یہ کیوں کہا کہ تم بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی؟ گویا آپ انہیں کیا حیا کو ترک کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اصل میں حیا کرنا اس وقت مستحب ہوتا ہے جب کوئی مصلحت فوت نہ ہوتی ہو، اور یہاں چونکہ کوئی مصلحت فوت نہ ہو رہی تھی اس لیے آپ حیا کو ترک کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب طلب فرمایا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے چاہے کوئی بھی جواب دے دیتا۔ اسی وجہ سے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک سے چند ایک اسباق ملتے ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ عالم
اور استاد کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے پاس سیکھنے والوں سے اس طرح کے انداز میں جو پہیلی پوچھنے کا انداز ہوتا ہے سوال کر سکتا ہے، تاکہ ان بیٹھنے والوں کی ذہانت کو جانچا جائے، ان کی فطانت کو دیکھا جائے اور طلبہ کو بھی غور و فکر کی ترغیب ملے۔ بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور ان کی موجودگی میں کلام کرنے سے اجتناب بھی اگر کوئی کرے تو اس میں شرن حرج نہیں۔ حیا مستحب ہے جبکہ اس کے سبب کوئی مصلحت فوت نہ ہوتی ہو۔ اسی وجہ سے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ کاش کہ تم بتا دیتے اور خاموش نہ رہتے، اور میرے نزدیک یہ سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا۔ اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ پہیلی ڈالنا جائز ہے جبکہ پھر اس کو بیان بھی کر دیا جائے، اور جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہیلی ڈالنے سے منع فرمایا۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ پہیلی ڈالنے سے منع کیا گیا اور یہاں ڈالی بھی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہو، شرمندہ کرنا مقصود ہو، تو تب پہیلی نہ ڈالی جائے۔ ایسی صورت میں پہیلی ڈالنا منع ہے، اور جب یہ مقصود نہ ہو بلکہ اپنے طلباء کی جانچ مقصود ہوتی ہے تاکہ علم میں پختگی آ سکے اور زیادہ ان کا علم مضبوط ہو جائے، تو شرعاً ایسی وجوہات کی بنا پر پہیلی ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کسی کو اچھے انداز سے بات سمجھانے کے لیے اور بات ذہن نشین کرانے کے لیے ضرب المثل یا کسی محسوس چیز سے تشبیہ دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ تمام اعتبارات میں مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کے برابر ہو، اس کی طرح ہو، بلکہ کسی ایک پہلو میں بھی اگر مشابہت نکلتی ہو تو تشبیہ دینا جائز ہے۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے فلاں تو شیر ہے، شیر، حالانکہ اس کی دم نہیں ہوتی، شیروں کی طرح وہ چنگاڑ نہیں رہا ہوتا، اس کے منہ میں وہ نکیلے دانت نہیں ہوتے کہ جس سے چیڑ پھاڑ کرتا ہو، اس کے ہاتھوں، اس کے پنجوں کے اندر نوکیلے ناخن نہیں ہوتے کہ وہ سامنے والے کو چیر کے رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ شیر کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بہادر ہے، صرف ایک وجہ سے تشبیہ پائی گئی تو اسے سامنے والے کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی۔ تو من کل الوجوہ تشبیہ پایا جانا ضروری نہیں ہوتا، صرف ایک اعتبار بھی تشبیہ کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات کم مرتبے کا عالم ایسی بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء پر بھی مخفی رہتی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے، اور اس حدیث پاک میں کھجور کی فضیلت بھی بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے اوصاف و کردار کو سمجھانے کے لیے کھجور کے درخت کی مثال پیش فرمائی، اسی طرح کئی اور چیزوں کے ساتھ بھی مومن کی مثال بیان فرمائی گئی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں مومن کھیتی کی پہلی کونپل کی مثل ہے، اس طرح تشبیہ دی گئی۔ روایت اس طرح ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع تفیئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة۔ ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیت کی پہلی کونپل کی طرح ہے، کبھی ہوا اسے جھکا دیتی ہے اور کبھی اسے سیدھا کھڑا کر دیتی ہے۔ بالکل نرم و نازک کونپل ہوتی ہے کہ جب ہوا چلی تو یہ جھک گئی اور جب ہوا ٹھہر گئی تو پھر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا منافق، جو منافق اعتقادی یعنی کافر ہوتا ہے، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے
وہ سیدھا ہی سیدھا کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک ہی بار جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ مومن کی مثال کھیت کی کونپل کی طرح ہے۔ مومن کو کھیت کی کونپل کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ کبھی وہ کونپل ہوا سے جھک جاتی ہے اور کبھی سیدھی رہتی ہے۔ اسی طرح مومن کبھی تندرست ہوا کرتا ہے اور کبھی کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اور کبھی پودا سرخ ہوتا ہے، کبھی زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا۔ جیسے پودے کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ایسے ہی مومن کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ایک حالت پر نہیں رہتا، بیمار پڑ گیا، صحت مند ہو گیا، کمزور ہو گیا، قوی و توانا ہو گیا، تو اس طرح یہ حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بعض شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کرتا رہتا ہے، فرما برداری کرتا رہتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کو خیر حاصل ہو تو خوش ہوتا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں خیر مل جائے، بھلائی مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ جیسے یہی دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے، تو لوگ رمضان المبارک کو لے کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے کاموں کی طرف رغبت ملتی ہے، پھر ہم عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور خیر حاصل ہو تو خوش ہوتا ہے اور پھر شکر بھی ادا کرتا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ رمضان المبارک کی نعمت سے نواز دیا، مولا تیرا شکر ہے کہ آج ہمیں رزق کی دولت سے نوازا ہے، مولا تیرا شکر ہے اولاد مل گئی، مال مل گیا، گھر بار مل گیا، اس دنیا میں مختلف نعمتوں سے نواز دیا۔ پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو بیماری، ناپسندیدہ چیز عارض ہو جائے تو وہ اس میں خیر کی اور اجر کی امید رکھتا ہے، صبر کر لے گا تو خیر مل جائے گی، اور جب اس سے وہ مکروہ چیز دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر مصائب آئے ہیں، اسے مبتلا کر دیا گیا ہے، یہ اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ موجود ہے۔ اور کافر اس طرح نہیں کرتا، بلکہ اس کو دنیا میں آسانی ہوتی ہے اور آخرت میں اس کو مشکل درپیش ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جیسے صنوبر کا درخت جڑ سے ایک ہی مرتبہ اکھڑ جاتا ہے، اور اس کی موت اس کے اوپر زیادہ شدید ہوتی ہے، اس پر عذاب زیادہ آتا ہے۔ تو اس حدیث سے غرض یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مصائب و آلام آنے پر ثابت قدم رہے اور یہ جان لے تو ان مصائب کی وجہ سے اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات سمجھائی گئی کہ مصیبت پر گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دل کو ہمارے روشن